أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ سورت کا نام ہے سورت محمد۔ چار باتیں ہر سورت کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں تو احقاف والوں کے لیے نذیر بن کر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے نذیر بن کر آئے۔ سورت کا نام سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنوی ربط یہ ہے سورت الاحقاف القتال فی سبیل اللہ۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آیت نمبر 19 تک ہے، اس میں مومنین اور مشرکین کی صفات کا مقابلہ ہے اور دونوں کی جزا ہے، حکم جہاد ہے، دودھ، شراب طہور، شہد، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ انداز اس صورت میں ہے۔ سورت اور صافات میں تھا، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور بھی میں نے امتیازات لکھے ہیں، نمونہ آپ کو عرض کر دیا۔ سورت کے شروع میں مشرکین اور مومنین کے حالات کا تقابل پیش کیا گیا ہے۔ سورت مدنی ہے، مشکلات جو ہوں گی اللہ کے فضل سے حل کریں گے۔ الذین کفروا کا عنوان ہے بیان حال مشرکین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، اس کے نیچے خود بھی کفر کیا، اور نمبر 2 وصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ صدو جو ہے، صدا یا صدو، یہ لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے، تو دونوں معنی کر رہا ہوں۔ صدوا عن سبیل اللہ، خود بھی رک گئے اللہ کے راستے سے، اور متعدی معنی، اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکا، خود بھی رک گئے۔ اللہ کے راستے سے مراد ہے دین اسلام۔ اضل اعمالہم ثمرہ، ضائع کر دیا اللہ نے ان کے نیک اعمال کو، اعمال کے نیچے صالحہ۔ اب وصدوا عن سبیل اللہ، اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے حالت واقعی۔ اس حالت واقعی کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کے ضائع ہونے کے لیے تو کفر ہی کافی تھا، انہوں نے کفر کیا، اعمال ان کے نیک اللہ نے برباد کر دیے۔ یہ ان کی حالت بیان ہو رہی ہے، حالت دیکھو کفر بھی کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اعمالہم سے مراد نیک اعمال۔ والذین آمنوا، بیان حال مومنین، کفار کے مقابلے میں مومنوں کے حال کا بیان۔ یہ بشارت بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ درست اور عمل کیے نیک، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، اس کے نیچے عنوان ہے کیفیت اور ایمان۔ نیچے دو جہان لکھ رہے ہیں، دونوں جہانوں میں اللہ ایمانداروں کے حال کو درست کر دے گا۔ اب کیسے درست کر دے گا؟ اس کے سامنے چھوٹے دو، ذالک بان الذین کفروا، یہ فرق اس لیے ہے، ذالک یہ فرق اس لیے ہے، بان الذین کفروا، باسببیہ، یہ دو معنی کروں گا۔ نمبر 1 باسببیہ، یہ فرق اس لیے ہے، ہم نے ذالک کا معنی ہی نہیں لکھا، آپ کو ترجمے والے قرآن میں کیسے ملے گا؟ ذالک، یہ فرق کیوں ہے نتیجوں میں؟ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وجہ سے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، وہ پیچھے چلے ہیں باطل کے، باطل پر سبب ناکامی، باطل ناکامی کا سبب ہے، اس لیے ان کے اعمال برباد۔ یہ برباد ہونا کیوں ہے؟
وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں۔ اور مومنوں کے گناہ کیوں معاف ہیں؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وجہ سے با اس کے ساتھ بھی لگے گا، مومنوں کی حالات کیوں اللہ درست کرے گا، مومنوں کے گناہ اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اس وجہ سے کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ پیچھے چلے حق کے نیچے جملہ سبب کامیابی، یہ کامیابی کا سبب ہے حق کے پیچھے چلنا، حق کے ان کے رب کی طرف سے۔ اب بعض سببیہ بنائی ہے باقی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے انا، یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہے لتستیقنوا، آسان لفظ ہے یقین سے، لتستیقنوا، اردو والے اردو میں لکھے تاکہ تم یقین کر لو، ذالک، یہ نتیجوں میں اس لیے فرق ہے تاکہ تم یقین کر لو، بے ان الذین بئیں طور، اب با کا معنی سببیہ نہیں کرنا، تاکہ تم یقین کر لو، بئیں طور کہ یقیناً کافر لوگ پیچھے چلے ہیں باطل کے، اور تاکہ تم یقین کر لو یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے پیچھے چلے ہیں حق کے، ان کے رب کی طرف سے ہیں جو حق۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ امثالہم، ان کے حالات بیان کرتا رہتا ہے، جس طرح یہ حالت بیان فرمائی، کذالک، جس طرح یہ حالت بیان فرمائی اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، سورت محمد کے آغاز میں یہ جو کفار اور مومنوں کا مقابلہ کیا گیا، مشرکین کے اعمال شرک کی وجہ سے برباد اور مومنین کے گناہ رحمت کی وجہ سے معاف۔ اب آسان جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں، حاشیے پر واضح کر کے لکھ لیں، شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد۔ میاں صاحب جملہ سناونے وان کے، شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد، اور توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف۔ بس اللہ توفیق عطا فرمائے عوام کو یہ جملہ سنانا ہے، بڑی قرآن کی آیات ہے، اس پر موضوع آپ کو دے دیا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اعلان جہاد، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس پر دعوی سورت بھی لکھ لیں، سورت کا دعویٰ، پر جس وقت تم ملو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کافروں سے ملو نا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہاں تک کہ جس وقت خوب خون ریزی کر چکو تم، خوب خون ریزی کر چکو تم، ان کی خوب ان کو قتل کر چکو نا، فشد الوثاق، بس مضبوط کرو باندھنے کو، بہت سارے قتل ہو جائیں باقی بچ جائیں ان کو باندھو، یعنی قید کرو۔ اب خون ریزی کی حد کیا ہے؟ کب تک ان کا خون بہانا ہے اور کفار کو قتل کرنا ہے؟ اما تمنون منن، اما تمنون منن، آگے وَإِمَّا فِدَاءً وَإِمَّا تُفْدَوْنَ فِدَاءً، جس کو آپ کے بغیر فدیے کے آزاد کر دو تمہاری مرضی، یا فدیہ لے کر آزاد کرو تمہاری مرضی۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبَ، یہ حکم اتنے تک ہوگا، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبَ، یہاں تک کہ رکھ دیں الحرب اہل، اب تازہ اہل الحرب، جنگ کرنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ یہ ہتھیار رکھنے سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 اسلام، 2 کفر و شرک کا بوجھ،
اب آپ نہ لکھیں آپ کی قسمت، میں کیا کروں۔ اب یہ اوزار کا معنی کفر و شرک کا بوجھ تو آپ کو ترجمے میں نہیں ملے گا۔ ہتھیار رکھ دے ایک معنی، کفر اور شرک کا بوجھ اردو والے اردو میں یہ کام کرو، افعلوا ذالک، عبارت تھی افعلوا ذالک، کرو تم یہ کام، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، حکمت جہاد، اور اگر چاہتا اللہ کریم لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، البتہ خود بدلہ لے لیتا ہوں، نے مقرر کیا۔ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ثمرہ دنیاوی ہرگز نہیں بیکار کرے گا اللہ ان کی کوششوں کو، ان کے اعمال اللہ بیکار اور ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ، ثمرہ اخروی، ایک تو جو شہید ہو گئے ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اور نمبر دو ثمرہ اخروی، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان قریب رہنمائی کرے گا اللہ کریم ان کی، نیچے لکھنے یعنی جنت کی، جنت کی رہنمائی کرے گا اللہ ان کی۔ واو تفسیریہ، یہ منزل مقصود کا بیان آ گیا، اس منزل تک اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور رفع لہم، کون سی جنت؟ خوشبوؤں سے، وقت مقابلہ، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور مضبوط کرے گا تمہارے قدموں کو دشمنوں کے مقابلے میں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، بیان صفات سببیہ، اس وجہ سے ہے کہ یقیناً ان کافروں نے کارہوا ما انزل اللہ، ناپسند سمجھا اس کو جو اللہ نے اتارا ہے۔ کارہوا، اس پر دو لفظ لکھنے ہیں، اعتقاداً و عملاً۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس ضائع کر دیے اللہ نے ان کے نیک اعمال۔ فَأَحْبَطَ کے نیچے شروع ہی سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرک نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، 10 منٹ نماز پڑھی، جب سلام پھیرے گا تو اللہ اس کا نیک عمل برباد کرے گا نا، اس نے شروع کی، شروع ہی سے برباد ہے، سلام تک پہنچے گا نہ پہنچے، یہ مطلب ہے شروع سے۔ پس شروع ہی سے اللہ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے۔ افلم یسیروا، تخفیف دنیاوی، دیکھو تو صحیح میں لا دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، کیا پس نہیں چلے پھرے زمین کے اندر، فینظروا، پس دیکھتے غرض سیر کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ، بیان انجام، اس آیت کا عنوان دمر اللہ، بیان انجام، کون سا انجام؟ بربادی ڈال دی اللہ نے ان پر، دمر اللہ، بربادی ڈال دی، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے امثالها، ایسی سزائیں ہوا کرتی ہیں، ان کافروں کے لیے، للکافرین کے نیچے ان لکھے، ان یا ایسے، اور ایسے کافروں کے لیے امثالها، ایسی سزائیں ہوا کرتی ہیں۔ ان کا انجام برا ہوا، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، ذالک ترغیب جہاد کی دوسری علت، کیوں اللہ کریم نے جہاد مقرر کیا ہے تم پر؟ ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ لتستیقنوا، بأن جار مجرور متعلق ہوگا لتستیقنوا، کہ تاکہ تم یقین کر لو۔
ذالک یہ معاملہ اسی طرح ہے تاکہ تم یقین کر لو بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا بَعِيدٌ کہ یقیناً اللہ کریم کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، ان کا کارساز کام بنانے والا اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور یقیناً کافر لوگ لا مولا لہم نہیں کوئی کارساز واسطے ان کے۔ کافروں کا کارساز بھی اللہ ہے، مومنوں کے کام بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تو کافروں کا بھی مولا ہے، مومنوں کا بھی مولا ہے، مومنوں کو بھی کام بناتا ہے، کافروں کے کام بھی تو اللہ بناتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، حالانکہ ان کا مولا بھی تو اللہ ہے۔ نیچے لفظ لا مولا لہم کے نیچے یقیناً کافر لوگ نہیں کوئی کارساز کام بنانے والا ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں، بس یہ لفظ ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی کارساز نہیں، ورنہ کام تو کافروں کے بھی اللہ بناتا ہے، کام تو اللہ ان کے بھی کرتا ہے، صحت ہے، خوشی ہے، دولت ہے، مال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا اخروی بشارت اخروی بیان صفات مومنین، یقین اللہ کریم داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، جنات باغات میں جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، ایک معنی من تحتہا، دوسرا معنی ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ چار قسم کی نہروں کا ذکر اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ والذین کفروا تخویف اخروی و بیان صفات مشرکین، مشرکوں کی صفتوں کا بیان، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، یا تمتعون نفع اٹھا رہے ہیں، اوپر لفظ دنیا میں، وَيَأْكُلُونَ اور کھا رہے ہیں، کما تأکل الانعام جیسے کہ کھاتے ہیں جانور، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں کافر مشرک۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ سمرا اور آگ دائمی ٹھکانہ ہے واسطے ان کافروں کے، مسون پر دائمی ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے آگ ان کافروں کے لیے۔ اب اللہ نے مشرکوں کو کافروں کو جانوروں سے کیوں تشبیہ دی؟ لکھے نمبر 1، جانور کو علم نہیں کھانا کھانے کا انجام کیا ہوگا، جلدی قلم چلائیے میں انتظار نہیں کروں گا۔ مولانا ثناء اللہ کہہ رہا جملہ عرض کیتا ہوں، جانور کو علم نہیں کھانا، اچھا دسو نا بیٹا، جانور کو علم نہیں، جانور کو علم نہیں جانور کو کھانا کھانے کا انجام کیا ہوگا، کھانا اسی طرح کفار کو، بس آگے پورا جملہ خود سوچ لینا۔ کافروں کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے ہم جو کھا رہے ہیں انجام کیا ہوگا اس کا، جانور کو پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، کافروں کو بھی پتہ نہیں ہمارے کھانے کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو ہم شرابیں پی رہے ہیں، یہ جو ہم حرام کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں، خیر مسلموں کے پاس خنزیروں کے ریوڑ ہیں، انجام کا پتہ نہیں ہے کفار کو۔ نمبر 2، حلال و حرام میں جانور فرق نہیں کرتے، بس آگے جملہ خود پورا سوچ لینا ہے۔ اسی طرح کافر بھی حرام اور حلال کا فرق، اب ہم نے کسی کی زمین سے گھاس کاٹ کر بکری کے آگے ڈال دی، بکری کو کیا پتہ یہ حلال کی ہے یہ حرام کی ہے۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر کھانا، جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، مشرک اور کافر بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، بلکہ آج کل تو اور رواج آ گئی ہے چل پھر کر کھاتے ہیں، شاباش۔ نمبر 4، حیوان موٹا، جانور موٹا ہو جائے تو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور کھایا جاتا ہے۔ ذبح کرو، گائے موٹی ہو گئی ہے، ڈوٹی تھی گئی ہے، میاں صاحب کے تھی گئی ہے ڈوٹی، کوئی کو ذبح کرو،
اسی طرح موٹے مشرک کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، اسی طرح موٹے مشرک کو جانور کو کھایا جاتا ہے، کافر موٹے کو، مشرک موٹے کو کھایا جائے گا۔ نمبر 5، جانور کا کھانے کے بعد شکر نہ کرنا، بس اسی طرح یہ مشرک بھی ایسے ہیں، کھا کر شکر نہیں کریں گے۔ کافر، غیر مسلم، عیسائی، ہندو یہ کھا کر کیسے شکر کرتے ہیں؟ نمبر 6، جانور کا پیٹ بھر جائے تو اپنے ہم جنس کا فکر نہیں کرتا کہ اس نے کھایا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح کفار مساکین کی فکر نہیں کرتے۔ گائے بھینس کھڑی ہے، خود اس نے خوراک کھا لی، بھوسا کھا لیا، گاگل، اس کو فکر نہیں ہے ساتھ والی بھینس نے کھایا ہے کہ نہیں، اپنے پیٹ پر ہاتھ مار دیا۔ ایک مولانا صاحب فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں مولویوں نے پیٹ کو آگے لگایا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں تمہارے پیٹ پیچھے ہیں۔ تم نے بھی تو آگے لگائے ہوئے۔ نمبر 7، جانور کا کھانے کے شروع میں اور درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھنا، اور آخر میں الحمدللہ نہ کہنا۔ اسی طرح کفار وہ بھی شروع میں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ درمیان میں بسم اللہ ہے، اولہ و آخرہ، نہ آخر میں الحمدللہ۔ یہ کتنی میں نے آپ کو تشبیہات لکھوا دی ہیں، 9، 7 لکھوا دی ہیں، 7 تشبیہات۔ کیوں اب ایک نہ سنیا، ایک ہکا سنی بندے ہو تو مشکل ہے ہوئی، 7 تشبیہات آپ کو لکھوا دی۔ واقع یہ من قریتین، یہ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح، 7 تشبیہات ہیں جو میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں۔ خطیب صاحب اللہ توفیق دے تو سنامنی آن، ہاں انشاءاللہ آکھو۔ واقع یہ من قریتین، تخویف دنیاوی، ضمن تسلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کتنی بستیاں ہے یا اشد و قوتان، وہ مضبوط تھی بذروع طاقت کے، بہت مضبوط تھی، مال، عہدہ، جائیداد، پیسہ، من قریتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے، کتنی بستیاں جو آپ کی بستی سے بہت مضبوط تھیں طاقت میں۔ کون سی بستی؟ التی، وہ بستی، اخرجت کا، جس بستی نے آپ کو نکالا۔ بستی نے تو نہیں نکالا تھا، بستی والوں نے نکالا تھا۔ ذکر آپ نہیں بتا رہے، میں آگے نہیں چل رہا، ذکر مکان، ارادہ مکین۔ فلا اہلکناہم، بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو عذاب سے۔ فلا ناصر لہم، پس نہیں تھا کوئی مددگار واسطے ان کے نفی شفاعت کاری۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بیان حال مومنین، بیان حال مومنین، کیا پس وہ بندہ جو ہے، کانا کے اوپر لکھ رہے اور اللہ اس کے درمیان، قائمن، جو بندہ قائم ہے، اللہ بیناتنا، واضح دلیل پر۔ دلیل کس کی طرف سے ہے؟ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ ایک بندہ واضح دلیل پر ہے، اس کو صحیح راستہ مل گیا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اللہ کا قرآن اس کے پاس ہے، کا من
اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے نیچے کمن حال مشرکین، یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے من زین لہو، وہ بندہ کہ خوبصورت کیے گئے اس کے لیے سوء عمل ہی، برائی اس کے عملوں کی۔ ایک بندے کو برے اعمال اچھے نظر آ رہے ہیں، شرک کو ثواب سمجھ رہا ہے، بدعت کو ثواب سمجھ رہا ہے، شرک کو محبت سمجھ رہا ہے، میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ یہ بندہ اور یہ دلیل رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ پیچھے چلے ہیں اپنی غلط خواہشات کے۔ جب دونوں کے اعمال میں فرق ہے تو معال میں بھی فرق ہوگا، انجام میں۔ مشرک اور موحد کے عقائد میں فرق، مشرک اور موحد کے اعمال میں فرق، تو انجام میں بھی تو ضرور فرق ہوگا۔ مثل الجنہ بشارت و حال مومنین، مثل الجنہ حالت جنت کی، التی وہ جنت جس کا وعدہ دیے گئے ہیں شرک سے بچنے والے لوگ، اس کا حال سنو نا۔ فیہا انہار من ماء، اس کے نیچے فضائل جنت۔ اب جنت کے فضائل آ گئے، اس جنت میں انہار بہت سی نہریں ہوں گی۔ انہار کا معنی کیا بہت سی نہریں، جمع ہے نا، من ماء پانی میں سے، پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسر نہ تبدیل ہونے والا۔ اب کس میں تبدیل نہ ہونے والا؟ 3 لفظ اوپر لکھنے، میں آگے نہیں چلوں گا۔ نہ رنگ، نہ مزہ، نہ بو، نہ اس کا رنگ تبدیل ہوگا، نہ مزہ تبدیل ہوگا، نہ بو تبدیل ہوگی۔ دنیا کے پانی میں مٹی جا پڑے، پانی کا رنگ بدل گیا، گندا ہو گیا، بدبو آنے لگ گئی، سمیل آ رہی ہے۔ لیکن جنت میں پانی کی بہت سی نہریں چل رہی ہیں۔ انہار پر آپ لکھیں نعمت نمبر 1، نمبر 2 انہار من لبن، من آپ نے سنا ہے انہار کا، آپ نے سنانا ہے، اور بہت سی نہریں ہوں گی۔ نعمت نمبر 2 من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، نہیں تبدیل ہوا ہوگا ذائقہ اس دودھ کا، ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا اس دودھ کا۔ نیچے لکھنے مولانا چھوٹے سے لفظ رائحہ، رائحہ کہتے ہیں خوشبو کو، رائحہ بطریق اولا، دودھ کا ذائقہ بدل جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سمیل آنے لگتی ہے، لیکن دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا۔ جب ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا تو اس کی بو بھی تبدیل بطریق اولا نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر فریج میں دودھ رکھ دیں، دودھ محفوظ تو پڑا رہتا ہے لیکن تازے دودھ والا ذائقہ نہیں رہتا۔ جنت میں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں لیکن ذائقہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ معلوم ہوتے ابھی ابھی جانور کے تھنوں سے اللہ نے نکال کر یہ نہریں چلائی ہیں۔ پھر عجیب بات، جو اللہ دنیا میں جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی نہریں بہا سکتا ہے، وہ جنت میں بغیر جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی چلا سکتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، آپ نے معنی کرنا ہے اور جلدی معنی کریں۔ بہت سی نہریں ہوں گی، من خمر، شراب میں سے، لذت، مصدر ہے مبالغے کے لیے، بہت مزہ دینے والی، لذیذت کے بجائے لذت مصدر، بہت مزہ دینے والی پینے والوں کو۔ وَأَنْهَارٌ نمبر 4، مانا بہت سی نہریں ہوگی، من عسل، شہد میں سے، شہد کی نہریں مصفا، صاف کیا ہوا میل کچیل سے۔ دنیا میں جو شہد اتارا جائے موم کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ جنت میں ایسے نہیں ہوگا، نہریں چل رہی ہیں شہد کی۔ دنیا کی شراب کڑوی ہوتی ہے، جنت کی شراب میٹھی اور مزہ دینے والی۔
دعا کریں اللہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دے سب کو۔ وَلَهُمْ فِيهَا، مولانا یہ مشروبات کا ذکر تھا، اب معقولات کا ذکر۔ فیہا انہار من ماء، کے آگے پیچھے اوپر نیچے مشروبات لکھ لیں۔ اب آ گئی نعمت نمبر 2، معقولات، کھانے کی چیزیں ان کے لیے اس جنت میں، من کل ثمرات، ہر قسم کے میووں میں سے ہوں گے۔ ایک وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اس کے نیچے جنت روحانی، وہ تو کھانے کی چیزیں تھی پینے کی جسمانی، اب روحانی جنت، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ قبل دخول جنت، نیچے لکھ لیں قبل از دخول جنت، اللہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے پہلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ جنت روحانی ہے۔ کمن، اب تقابل پیش کیا، کمن، اس کے نیچے عنوان حال کفار، اس کے نیچے حال کفار، تخفیف اخروی بھی ہے۔ اب ذرا عربی میں عبارت لکھے علماء، آسان ہے کوئی مشکل نہیں، اردو والوں کو لکھواتا ہوں، پہلے عربی میں لکھے سامنے جی کمن کے۔ آفا من کانا فی حاذ النعیم، آفا من کانا فی حاذ النعیم کمن ہوا خالدون، یہ یوں عبارت ہے، کمن ہوا، مونا پڑھے ذرا علماء۔ آفا من کانا، نیچے دیکھ کر، مولا ثناء اللہ نیچے دیکھ کر، آفا من کانا، کیا بس وہ بندہ جو ان نعمتوں میں ہے، کمن ہوگا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، خالد فی النار، جو ہمیشہ رہنے والا آگ میں ہے۔ ایک نعمتوں میں رہنے والا، ایک ہمیشہ آگ میں رہنے والا، یہ برابر ہو سکتے ہیں نا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور پلائے جائیں گے وہ پانی، حمیمن، کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی۔ اب تو آسان کر دیا، گرم، تیز گرم پانی۔ اس کے نیچے لکھے اثر خارجی، اثر، اب یہ اثر خارجی جو ہے نا، یہ قطع امعاہم کا جملہ ہے، اوہون صبر کریں، اثر خارجی لکھا، آگے حوالہ لکھیں سورت کا آیت نمبر 29، وہ کھول لیں پہلے، سورت کہف، یہ صفحہ ہے 268، 60 اور 8، 68، یہ آیت نمبر 29 ہے، اور بالکل آخری 3 سطریں ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یقیناً تیار کی ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ۔ دو ساتھی مل جائیں، 268 صفحہ سورۃ الکہف 15واں پارہ۔ احاط بہم سرادقها، گھیرا کر لے گی ان ظالموں کا کناتے اس آگ کی، جیسے تمبو لگاتے ہیں شادی غمی پر، کناتے وہ بھی آگ کی ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر پانی مانگیں گے، فریاد کریں گے ہمیں پانی پلاؤ، يُغَاثُوا، فریاد قبول کیے جائیں گے، بِمَاءٍ، پانی کے ساتھ، یہ پانی پیو۔ اب کیسے پانی ہوگا؟ کَالْمُهْلِ، تیل کی تل چھٹ کی طرح۔ عرض کیا تھا کل یا پرسوں، وہ پکوڑے والا پکوڑے بناتا ہے میل کچیل، یا دوسرا معنی محل کا پگھلا ہوا تانبا۔ اب یشوی الوجوہ، جلا کے رکھ دے گا چہروں کو، یہ ہے اثر خارجی۔ خارجی کا معنی باہر اس پانی کا کیا اثر ہوگا، چہروں کے چمڑے جلا کر راک کر دے گا آگے۔ اور یہاں پر جو ہے نا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ، اس پر لکھے اثر داخلی، داخلی کا معنی اندر کیا اثر کرے گا۔ مولانا آپ بتائیں، مہربانی فرمائیں، باہر کا اثر کہاں بیان کیا سورت میں؟
اور اندر کا اثر کہاں بیان کیا یہ فقطع امعاہم پس کاٹ نکالے گا امعاہم کی آنتوں کو، اندر پیے گی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگ جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حال منافقین، اب منافقوں کا حال بیان کیا۔ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں زجر مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو کان لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نیچے لکھ لیں بظاہر، آپ تبلیغ کرتے ہیں وہ کان جی کہ کیا فرما رہے ہیں جی آپ جی کان لگاتے ہیں، حتیٰ اذا دل سے توجہ نہیں ہے، ظاہری طور پر کان لگائے ہوئے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں وہ من عندک آپ کے پاس سے، قالوا تو کہتے ہیں استہزاء، نیچے لکھیں جی استہزاء، للذین اوتوا العلم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دیے گئے علم، نیچے لکھنے صحابہ، جو علم والے صحابہ ہیں ان کو کہتے ہیں مذاق کے طور پر ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے آنفاً ابھی اس پیغمبر نے، یہ تمہارا نبی کیا فرما رہا تھا جی، کیا کہہ رہا تھا جی، مذاق کے طور پر کہتے تھے، آن فن کا من ابھی کیا بات کی ہے نبی نے یار، کچھ تمہیں پتہ چلا ہے، یہ مذاق کے طور پر۔ اب مولانا سامنے جملہ لکھے ہیں قالو کا، ایک تو میں نے استحسان آپ کو لکھوایا نا، دوسرا بھی ساتھ چھوٹا سا لفظ لکھنے وَتَحْقِيرًا، حقارت کے طور پر، مذاق کے طور پر کہتے تھے، نا تحقیقاً لکھیں نا، اب دیکھیں ایک بات ایک ساتھی نے نہیں سمجھی، رکا آ گیا، تحقیق کرنا چاہتے ہیں جی، ہم نے بات بتا دی، تو یہ تحقیق کے لیے نہیں پوچھتے تھے صحابہ سے، مذاق اور حکایت، یہ کیا کہہ رہا تھا نبی، یہ کیا بات کر رہا تھا، یہ مذاق کے طور پر، حکارت کے طور پر، ہائے ہائے۔ مولانا دو فرق آپ کو لکھوا دو، سامنے لکھیں، نمبر ایک استعلام، علم سے استعلام، طلب علم کرنا، علم طلب کرنا، نمبر دو تعریض، عرض سے تعریض، یعنی ہم نے بات سنی ہی نہیں، آگے جملہ لکھ رہے ہیں دل میں توہین، کہ ہماری توجہ ہی نہیں تھی، اور اوپر سے تعظیم ظاہر کرتے کہ ہم بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ آ جائیں جی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اوپر سے ہم جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا آپ سمجھا دیں ہمیں، آل علم صحابہ ابھی کیا کہہ رہا تھا پیغمبر، کہتے مذاق کے طور پر تھے، ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم بات نہیں سمجھ سکے، علم حاصل کرنے کا شوق ہے، تم سمجھا دو نا۔ یہ وہ لوگ ہیں تب اللہ صبر نمبر 1، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، نیچے لکھے بوجہ بے قدری، دوسرا نتیجہ وَتَّبَعُوا صبر نمبر 2، اور پیچھے چلے یہ اپنی خواہشات کے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى زَادَهُمْ هُدًى، بیان حال مومنین،
اور وہ لوگ جو سیدھے راہ پر آ گئے زادہم ہدا زیادہ کرے گا اللہ ان کو عدو ہدایت کے، اللہ ہدایت اور ان کی بڑھا دے گا۔ ایک ثمرہ۔ نمبر 2 وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور دے گا اللہ کریم ان کو بچ بچ کر چلنا، ان کا بچ بچ کر چلنا۔ اب یہ جو زادہم ہدن ہے اس کا مقابلہ ہے تب اللہ سے، ان کے دلوں پر مہر اور ان کی ہدایت زیادہ، وہ چلے خواہشات کے پیچھے، اللہ ان کو بچ بچ کر چلنے کی توفیق دے گا۔ یہ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ تخویف دنیاوی، عبرت حاصل کرنے والی ساری باتیں تو سامنے آ چکی ہیں، قرآن آ چکا ہے، ان منافقوں نے عبرت نہیں پکڑی، مشرکوں نے عبرت نہیں پکڑی۔ اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا انتظار ہے، قیامت آ جائے۔ چلو قیامت کی علامات آ گئی ہیں، وہ کیسے؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ بس نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ إِلَّا السَّاعَةَ مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً کہ آئے قیامت ان کے پاس بغتے والے سال، فقط یہ معنی ہے اچانک آئے، بغتہ اچانک آئے ان کے پاس بلا اطلاع، فقط جاء اشراطها بس آ چکی ہیں نشانیاں اس قیامت کی۔ اشراط شرط کی جمع ہے، شرط شرط نہیں شرط، بس آ چکی ہیں شرط کی جمع اشراط، نشانیاں اس قیامت کی۔ سبحان اللہ۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ عبارت تھی فَأَنَّىٰ لَهُمْ، آپ نے کو دیکھا ہی نہیں ہے علماء نے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ یہ خبر مقدم ہے، أَنَّىٰ لَهُمْ اور ذِكْرَاهُمْ مبتدا مؤخر ہے، پس کیسے ہوگا واسطے ان کے ذِكْرَاهُمْ نصیحت پکڑنا ان کا، نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ إِذَا جَاءَتْهُمْ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت، یہ جملہ معترضہ ہے، إِذَا جَاءَتْهُمْ جب آ جائے گی قیامت ان کے پاس، کیسے ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنا ان کا؟ اس وقت نصیحت پکڑیں گے۔ مونا سامنے اشراطھا کے جملہ عرض کرتا ہوں، لکھیں نمبر 1 مزیقہ، مزیقہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں مزیقہ اور کچھ نشانیاں ہیں غیر مزیقہ۔ مزیقہ کیا ہوتی ہیں؟ لکھیں جو قیامت کے بالکل قریب آئیں گی۔ مزیقہ نشانیاں کیا ہیں؟ ہونا جلدی بتائیں، مہربانی کریں جی، میں لکھوانا بند کر دوں گا جی۔ جو قیامت کے مثلا دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ نمبر 2 غیر مزیقہ، قیامت سے بہت پہلے آنے والی، مثلا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ میرا محبوب آخری پیغمبر ہے، اب نبوت کا سلسلہ بند، اب تیاری کرو قیامت آئے گی۔ تو غیر مزیقہ نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے آئیں گی، اور مزیقہ جو بالکل قیامت کے قریب قریب آئے گی۔ فقط جا اشراطھا اس کے نیچے لکھ لے مولانا غیر مزیقہ، کون سی نشانیاں آ چکی ہیں؟ غیر مزیقہ، جو بہت پہلے ہونی تھی، پیغمبر آ چکا، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا، یہ نشانیاں آ چکی ہیں غیر مزیقہ۔ خطیب صاحب ایک گالی کرا سنیا نے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اب
تین حالات آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تینوں حال میں آپ کو لکھواتا آتا ہوں، قلم ہاتھ میں رکھیے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس پر لکھیں حال مع النفس، اپنے نفس کے ساتھ کیا حالت ہونی ہے۔ نمبر 3 للمؤمنین، حال مع الامت، امت کے ساتھ کیا حال ہونا چاہیے۔ فعلم، اللہ کے ساتھ یہ حال ہونا چاہیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یقین رکھیے، یقیناً انہ شان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ جس مسئلے کے لیے جہاد فرض ہوا ہے اس مسئلے کا بیان، اس مسئلے کے لیے جہاد فرض ہوا۔ واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لذنبک، واسطے اپنے گناہ کے۔ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، زلات الانبیاء، وہ کام جو شریعت میں جائز ہیں مگر پیغمبر کی شان یا وقتی مصلحت کے خلاف ہوں، بس اس سے مراد کوئی گناہ نہیں ہے حقیقی، پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک کام جو پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے، وقتی مصلحت کے خلاف ہے، اس سے بھی استغفار کیجئے۔ ایک اور جملہ آپ کو لکھوا دوں، نمبر 2 عمل حسن کی توفیق اور برے عمل سے اجتناب۔ استغفار سے کیا مراد ہے؟ اچھے عمل کی توفیق مانگو اور برے عمل سے بچنے کی توفیق مانگو۔ اللہ نیکیاں مجھ سے کرائے رکھنا، برائیوں سے مجھ کو بچائے رکھنا۔ اب تک تو نے بچایا ہوا ہے، آئندہ بھی بچائے رکھنا، یہ مطلب استغفار کا۔ ساتھی اگر سر اٹھائیں گے تو میں ایک بات سناتا ہوں، یہ سے میرے دیکھو مولوی صاحب کو آکو سیر چامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے، مولوی صاحب لکھنا چھوڑو مہربانی کرو، یہ بات نہیں پھر آئے گی دوبارہ، نہ عرض کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے ہر لحظہ بلند ہوتے رہتے تھے۔ ایک بچہ ہے وہ پڑھتا ہے 5ویں جماعت میں، جب وہ 6ٹھی جماعت میں پہنچا اس کو 5ویں جماعت کچھ معلوم نہیں ہوتی، او ہو علم تو اب آیا ہے۔ 10ویں میں پہنچا پچھلی جماعتیں کچھ معلوم نہیں ہوتی، جو دورہ حدیث میں پہنچا اس کو اولا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ جوں بندہ اوپر والے درجے پر چڑھتا جاتا ہے، نیچے والے درجے اس کی نظر میں کم ہوتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے ہر لحظہ اللہ بلند کرتا رہتا تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جب آپ نیچے والے درجے کو دیکھتے تھے، میرا جملہ اب قابل غور ہے، حالانکہ وہ درجہ بھی بڑا عظیم ہوتا تھا، یوں نہیں ہے کہ معمولی ہوتا تھا، بہت بڑا عظیم ہوتا تھا، لیکن جب اگلے لمحے میں گھنٹہ نہ دن نہیں، اگلے لمحے میں دوسرا درجہ نصیب ہوتا تو نیچے والا کم معلوم ہوتا، پھر اگلے لمحے اور درجہ بڑھ گیا، نیچے والا کم معلوم ہوا، آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن رات برات عبادت میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ حالانکہ جو پہلی رات آپ نے قیام کیا، رکوع سجدہ کیا، عبادت کی، وہ بھی بہت اعلیٰ ہوتی تھی، اگلی رات اس سے بڑھ کر کی،
تو پچھلی کم معلوم ہوتی تھی، اس پر آپ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ وہ تو کم تھی، استغفر اللہ۔ کوئی دو باتیں ذہن میں آئیں، ایک درجے والی بات کی، ایک عبادت۔ ہر بات میں نہیں لکھوا سکتا، معذرت ہے۔ درجے لازہ بلازہ بڑھتے تھے، پچھلا درجہ کم معلوم ہوتا تھا، حالانکہ تھا اپنے مقام پر سب سے اعلیٰ، لیکن چونکہ دوسرا اس سے بڑھ کر ہے، آپ پیچھے نظر کر او ہو استغفر اللہ۔ عبادت لازہ بلازہ آپ زیادہ سے زیادہ کرتے جاتے تھے، پیچھے والی کم معلوم ہوتی تھی، اس پر استغفار کرتے تھے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، امت کے ساتھ حال، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگیے اور مومن بیویوں کے لیے بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ کریم جانتا ہے، مُتَقَلَّبَكُمْ، تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں، وَمَثْوَاكُمْ، اور ٹھکانہ تمہارا آخرت میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب حصہ ثانی آ گیا سورت کا، اور کہہ رہے وہ لوگ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے زبانی۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد مخلص مومن ہے۔ اب آپ نہ لکھیں تو آپ کی مرضی۔ نمبر ایک مخلص مومن، آج بقیہ مفسرین، اور حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں کہ نہ، اس سے مراد زبانی مومن ہے، منافق۔ اور کہہ رہے ہیں، اور جو آنے والا انداز ہے نا، یہ تائید حضرت صاحب کی کرتا ہے، منا ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، ہم تو کجا ذرہ کجا آفتاب، ہم تو آفتاب کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہیں۔ کہاں مفسرین کرام رحمہ اللہ کا مقام، اور کہاں ہم جنہوں نے محنتیں کی۔ علامہ یہ حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت بڑے شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ نے، علامہ ابن شاہین ایک گزرے ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے 1000 جلد میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور 100 جلدوں میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر لائبریری میں وہ تفسیر موجود ہے۔ اب ہاں وہ کہاں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، ہم کیا چیز ہیں مولانا؟ اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے غلط کہا ہے، نا، میں نے کہا جو آنے والا انداز ہے نا، اس سے جو ہے نا تائید حضرت صاحب کی ہو رہی ہے۔ میں نے ان کو غلط نہیں کہا، باقی مفسرین کو، ہم کون ہیں ان کو غلط کہنے والے؟ نا، ان کا انداز ہے، حضرت کا یہ انداز ہے۔ آگے انداز دیکھیے، اور کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے زبان کے ساتھ، یعنی منافق، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نئی سورت، سورت کے نیچے نئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پر جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی سورت محکمۃ مضبوط، نیچے لکھنے غیر منسوخ، جس میں صاف صاف جہاد کا حکم ہو، سورت آ گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اتفاقاً ذکر کیا گیا اس سورت میں قتال کا، آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ سورت پہلے کہتے تھے کیوں نہیں اتاری گئی، سورت اتری، اس میں جہاد کا بھی حکم تھا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہ جبن اور ان کی بزدلی کا بیان، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، ینظرون الیک، دیکھتے ہیں وہ آپ کی طرف، نظر المغشی علیہ من الموت، مثل دیکھنے اس بندے کے، نظارہ مثل دیکھنے اس بندے کے، المغشی علیہ من الموت، کہ غشی ڈال دی گئی اس پر موت کی۔ جس بندے پر موت کی بے ہوشی ڈال دی گئی ہو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اس کی، اسی لیے تو حکم ہے میت کی آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھلی رہ جائیں، ایسے آنکھیں، یہ جب دیکھتے ہیں نا بھائی سورت کیوں نہیں اتر رہی نئی کوئی، جہاد جب سورت اترتی ہے اور حکم ہوتا ہے نکلو جہاد، جہاد، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں ان کی۔ لالا کی میں کیویں یہ نہیں منہ بنا کیویں، دیکھیں جی اٹھی کھڑو، دکھاؤ انہوں کو نقشہ،
शाबा मिनट मार दो, टाइम थोड़ा है। मोरना दोनों तरफ दाएं बाएं लाले को देखें कि वे बेहोशी तारी थी दी मौत दी उन्हें को दिखाओ। ओ वाह, इस बात है तकबीर तहरीमा के लिए लाला हाथ भी उठा रहा है। आ जाओ मौलाना। फ़अौलानहुम ताअतुम व क़ौलुम मारूफ। अब इसकी तरकीब में है बहुत सारी, लिखें जी। नंबर 1 औला मुब्तदा लहुम खबर। नंबर 2, जल्दी करें मैं इंतजार नहीं करूंगा। औला मुब्तदा लहुम खबर। नंबर 2 औला खबर मुकद्दम लहुम इसके मुतालिक ताअतुम व कौलुम मारूफ, ये मुब्तदा मुअख्खर, मातूफ और मातूफ अलैह मिलकर ये मुब्तदा मुअख्खर है। तीसरा कौल लिखें जी। नंबर 3 ताअतुन व कौलुन, ख्याल करके ताअतुन व कौलुन मुब्तदा मारूफुन खबर, ये मातूफ मातूफ अलैह मिलकर मुब्तदा बन जाएंगे मारूफुन खबर। नंबर 4 ताअतुन व कौलुम मारूफुन मुब्तदा मातूफ मातूफ अलैह मिलकर मुब्तदा खैरुल लहुम खबर महजूफ। अब मैं आप इन चारों को देखें तो मैं इसके मुताबिक माना करूं। नंबर 1 फ़अौला लहुम, औला मुब्तदा लहुम उसकी खबर, बस बर्बादी है उनके लिए, बस बर्बादी है उनके लिए, एक तरकीब हो गई। दूसरी फ़अौला लहुम, अब लहुम औला के मुतालिक होगा और ताअतुन व कौलुम मारूफ ये मातूफ और मातूफ अलैह मिलकर मुब्तदा मुअख्खर। अब माना बस लायक था उनके लिए इताअत करना और बात अच्छी कहना, और कहना अच्छी बात कह, साफ कह देते जी हम हाजिर हैं जी, हम जिहाद करेंगे जी, ये उनके लायक था। अब माना लायक था उनके लिए ताअतुन फर्मा बरदारी करना, व कौलुम मारूफ और बात पहचानी हुई साफ साफ बात करना, हम जिहाद पर जाएंगे। ये दूसरी तरकीब हो गई। तीसरी तरकीब ताअतुन व कौलुन, ताअतुन व कौलुन मातूफ अलैह और मातूफ मिलकर मुब्तदा मरूफुन खबर। अब मना ताअतुन व कौलुन फर्मा बरदारी करना और बात मारूफुन पहचानी हुई है उनकी, यानी खाली जबानी दावे करते इताअत के, जबानी बातें करते हम फर्मा बरदार हैं, पहचानी हुई है ये तुम्हारी बातें, जबानी दावे कर रहे हो हकीकत कुछ नहीं है। अब चौथा ताअतुन व कौलुम मारूफ मातूफ मातूफ अलैह मिलकर मुब्तदा और खैरुल लहुम खबर महजूफ है, फर्मा बरदारी करना और